فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی بڑی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے اور یہ تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلتی ہے۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑا رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پر لگے بورڈز کو اکھیڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کی چھتوں کو اکھیڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے، جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ایک آسان فارمولا دیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ ان میں کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں۔ ایسے ہی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ جانے پر ہوا ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، یعنی کہ ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں، اور انہیں پلانیٹری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، جو کہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہ لے پائیں۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کی جو سب سے تیز رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR J17091362 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے، اور گائز یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کے خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا؟ بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی، جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی کہ گویا وہ کھجور کی جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اگر تو موجود ہوتا، اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ یہ ہوا بانجھ تھی، اس میں بارش نہیں تھی۔ سورۃ ذاریات کے مطابق وہ جس چیز سے بھی گزرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی، یعنی کہ ڈس انٹیگریٹڈ، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی، مگر اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی۔ پھر سورۃ حامیم سجدہ کے مطابق اس ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے سوالات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فینومینا سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ڈسٹ اسٹارم، دوسرا فینومینا ڈسٹ ڈیول ہے، اور تیسرا فینومینا فائر اسٹارم کا ہے۔ لیکن تحقیق میں شاید سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوائیں ٹارنیڈو کی شکل میں ہوں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قومیات پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی انتہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں